یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں ہیں تو وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو ہر بار جب بھی وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل میں کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی۔ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار اللہ سے کچھ الگ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، ہماری تو زیادہ ضروریات بھی نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، یہ عمل بڑی شان والا ہے، اس مہینے کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ اتنا مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اگر انسان چاہے تو اس مہینے میں یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی تمام پریشانیوں، تمام الجھنوں، تمام تکالیف کو اور تمام طرح کے رنج و غم کو ختم کروا سکتا ہے۔ بس اسے ختم کروانے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایسا عمل کر کے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں، اگر آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی تمام الجھنیں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کا تمام ڈر، آپ کا تمام خوف، تمام جادو آپ کے اوپر سے، تمام بندشیں آپ کے اوپر سے، تمام بیماریاں ہٹ جائیں گی، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا، عظمتوں والا، عزتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: محبوب، ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک شے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ مہینہ کتنی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس مہینے میں ہم زندہ ہیں، یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں یہ مبارک عمل کریں، یہ مبارک وظیفہ پڑھ کر اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام الجھنوں کو ختم کروا لیں، اپنے تمام دکھوں کو ختم کروا لیں، اپنی تمام طرح کی جتنی بھی ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو ختم کر لیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی انسان یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے اور پروردگار اسے آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ تمام طرح کا جادو ختم ہو جائے گا، تمام طرح کے عصبی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام طرح کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتیاں گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس مبارک مہینے میں یہ عمل کرتا ہے، ناظرین، یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ اگر کسی میری ماں، بہن، اولاد کو مسئلہ ہے، یہ گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے، بیماریاں ہیں، تو آپ نے ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے آپ کے سارے گھر والے بھی اس پانی کو پی سکتے ہیں، انشاءاللہ سب کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اس طرح اگر آپ کے بچے نالائق ہیں، سکول کے اندر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یا کوئی ایسا بچہ جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ فتح یاب ہوں، تو بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا، اس لیے آپ اس عمل کو کر کے خود آپ اس کے نظارے دیکھ سکتے ہیں، آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، بے سکونی ہے، تو آپ نے اپنے گھر کے سکون کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، بے چینیاں، بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد کے رشتے نہیں ہوتے، اس طرح آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب عمل ہے، آپ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں۔
پھر انشاءاللہ اس کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ اس عمل کو یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کرتا ہے، اگر آپ یہ ویڈیو 12 ربیع الاول کے بعد دیکھ رہے ہیں تو آپ تب بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں جو میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے، جس طریقے سے جس ترتیب سے میں بتاؤں گی آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ صرف 2 دن کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو ایک دن عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی بھی سے آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد یا کوئی بھی شخص، آپ نے پہلے سب کو بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران کسی نے پریشان نہیں کرنا اور نہ ہی میرے کو اس بات کرے۔ آپ کوشش کریں آپ کسی کو بتائے بغیر کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں، انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو ہونا ہے، پھر ایک مصلی لے لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ قبلہ کی جانب کسی اور جانب نہیں دیکھنا، قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آغاز کرنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ شیطان سے مراد جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزیں جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ ور ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی چھوٹا سا درود پڑھ لیں، جس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا درود ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جو انسان کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ غرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے میں وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے آج تک وظائفوں کا فائدہ نہیں ہوا، تو آج میرے کہنے پر ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھے۔ آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے وظائف بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں
اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو وہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے۔ دوستو یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا من پسند بندہ بن جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 300 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان، خلوص و نیت سے پڑھنا ہے، ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمان 7 زمین کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، اس کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 300 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھیں گے۔ استغفر اللہ پڑھتے دوران اگر آپ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، پورا سال آپ نے جتنے بھی گناہ کیے، حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، یعنی ہر کوئی اپنے اعمال کو جانتا ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ کا پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک تیری سچی توبہ، تیری اس سچی توبہ کے صدقے میں تیری فوراً بخشش کر دوں گا۔ اللہ بے شک بخشنے والا مہربان، رحیم اور رحمان ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ہیں ان کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اسے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی ایک مکمل تسبیح کرنی ہے۔ آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھنے ہیں۔ آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، یعنی 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول کسی بھی دن آپ کو جب جیسے جہاں وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور پہلے نمبر پر آپ 300 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، دوسرے نمبر پر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ یہ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اب پڑھ رہی ہوں، اپنے ذہن میں وہ مقصد رکھنا ہے۔ اگر وہ خواتین ہیں، وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو ضرور کر سکتی ہیں۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کا پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔
محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے، جو مانگا اسے مقدر کرے، جو نہیں مانگ سکے بن مقدر عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پر کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ تے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے